الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك من الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تبارك وتعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقال تعالى: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. رب هب لي من الصالحين. صدق الله مولانا العظيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. میرے واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام اہل مکہ کے ہاں بھی اور بنی اسرائیل کے ہاں بھی احترام والے، عزت والے سمجھے جاتے ہیں. یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کو بنی اسرائیل کا بھی جد امجد کہا جاتا ہے اور امت محمدیہ کہہ لیں یا اہل مکہ کہہ لیں یا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کہہ لیں، ان کے لیے بھی ابراہیم علیہ السلام کی حیثیت جد امجد والی ہے. اگر یوں کہا جائے تو بیجا نہیں ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ایسی ہے جو تمام لوگوں کے نزدیک مشترک ہے. بنی اسرائیل والے، میری مراد یہود و نصارہ ہے، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کا احترام کرتے اور مسلمان تو کرتے ہی ہیں. اور خود حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ ملت ابراہیمی کی اتباع کریں.
بات سمجھ رہے؟ ذرا میری طرف دیکھ کے بات سنو۔ ابراہیم علیہ السلام کی عظمت، ان کی شرافت، ان کی شان سمجھنے کے لیے میرے خیال میں یہ آیت کافی ہے کہ جس میں حق تعالی شانہ نے خود حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اتباع کا حکم دیا۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ پھر اسی طرح جہاں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ملت ابراہیمی کی اتباع کا حکم دیا ہے، بعینہ ہی اسی طرح امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے ملت ابراہیمی کی اتباع کا حکم دیا۔ جیسے قرآن پاک میں ہے کہ قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، اے نبی کہہ دیجئے صدق اللہ، کہ اللہ نے سچ فرمایا۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ نے سچ فرمایا، کیا؟ کہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، کہ تم لوگ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو، یا ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرو۔ بہرحال میں کہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام بنی اسرائیل والوں کے لیے بھی جد امجد ہیں، اور امت محمدیہ کے لیے بھی کیا ہے؟ جد امجد ہیں۔ اللہ نے ان کو بہت ساری عظمتوں اور شرافتوں سے، شانوں سے نوازا ہے، یہاں تک کہ قرآن پاک میں بہت سارے مقامات مجھے آپ کو ایسے ملیں گے کہ جہاں ابراہیم علیہ السلام کی ہمیں سیرت ملتی ہے۔ کبھی اللہ ان کو کسی طرح سے آزماتے ہیں، کبھی کسی طرح سے آزماتے ہیں، کبھی ملک چھوڑ کر آزمایا جا رہا ہے، کبھی بیوی بچے کو ایسی وادی میں چھڑوایا جا رہا ہے جو وادی کھیتی کے قابل نہیں، کبھی جناب آگ میں لے جا کر ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا جا رہا ہے، اور کبھی اولاد کو قربان کرنے کی صورت میں ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا جا رہا ہے۔ لیکن قرآن پاک نے خود یہ بات کہی ہے اور اقرار کی ہے اس بات کا کہ جب اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو چند کلمات کے ذریعے سے آزمایا ہے تو فَأَتَمَّهُنْ، ابراہیم علیہ السلام ان امتحانوں میں کامیاب ہو گئے۔ جس کو قرآن کامیاب کہے وہ کتنی بڑی کامیابی ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ یہاں بھی اللہ نے بڑی کامیابی کہی، کس بات؟ یہ سورہ احزاب کی آخری آیات ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، درست بات کہو، سچی بات کہو، نرم لہجے سے گفتگو کرو، یعنی آسانی دو لوگوں کو۔ آگے اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ اس کی برکت سے تمہارے اعمال کو بھی درست کر دیں گے، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے۔ تقویٰ بھی اختیار کرنا ہے، اللہ سے ڈرنا بھی ہے، سچی بات بھی کہنی ہے، جھوٹ کے قریب نہیں جانا۔ تقویٰ اسی چیز کا نام ہے کہ جس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ کرے، جس سے اللہ نے روکا ہے اس سے رک جائیں، اسی چیز کا نام تقویٰ ہے۔
اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت پہ مجبور کرنا، اسے تقویٰ کہا جاتا ہے۔ اپنے نفس کو اللہ کی نافرمانی سے بچانا، اسے تقویٰ کہا جاتا ہے۔ تقویٰ بھی اختیار کرنا ہے، سچی بات درست بات بھی کہنی ہے۔ نتیجہ اس کا کیا ہوگا کہ اللہ تمہارے اعمال کی بھی اصلاح فرما دیں گے، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے۔ اور آگے کیا ارشاد فرمایا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ کی اطاعت کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی، اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، قرآن اسے کامیابی قرار دے۔ جس نے اللہ کی بھی اتباع کی ہے، اللہ کے حبیب کی بھی اس نے اتباع اور پیروی کی ہے، گویا وہ بندہ ایسا ہے فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اللہ نے اس کو دنیا آخرت میں ہر طرح کی کامیابیوں سے اللہ نے ان کو کامیاب کر دیا، کامیابیاں نصیب فرما دی، وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ جہاں دیکھیے اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت کو بڑی کامیابی کہا، بڑی کامیابی کہا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے جب امتحان ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام ان پر کیا اترے؟ پورا اترے۔ فَأَتَمَّهُنْ، امتحانوں میں کامیاب ہو گئے تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کامیاب کر دیا، دنیا کے حوالے سے بھی اور آخرت کے حوالے سے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے آگے نسل چلائی، ادھر اسحاق علیہ السلام ہے، ادھر اسماعیل علیہ السلام ہے۔ ایک کی ماں کا نام سارہ ہے اور دوسرے کی ماں کا نام اماں ہاجرہ ہے۔ ابھی اماں ہاجرہ علیہا والتسلیمات، ان کے بیٹے کی قربانی کی یاد میں چند دنوں کے بعد وہ ایام آنے والے ہیں جن میں تمام مسلمانان اسلام کیا کریں گے بھائی؟ قربانی کریں گے اور حج بھی کریں گے۔ حج کس چیز کا نام ہے؟ ابراہیم علیہ السلام، اماں ہاجرہ، اسماعیل علیہ السلام، میرے آپ کے نبی، ان ہستیوں کی چند اداؤں کا نام حج ہے۔ ان ہستیوں کی چند اداؤں کا نام کیا ہے بھائی؟ حج ہے۔ کہیں اللہ گیڑے کٹان دے، کیوں جی؟ کہیں چکر لگوا رہے ہیں، یہاں چکر لگانا عبادت ہے۔ کہیں اللہ صفا مروہ کے درمیان دوڑا رہے ہیں، یہاں دوڑنا عبادت ہے۔ کہیں اللہ کہتے ہیں کہ وہ ایک چٹیل میدان ہے جس کو میدان عرفات کہا جاتا ہے، وہاں 9 ذی الحجہ کو چلے جانا، وہاں جناب زوال کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک بیٹھے رہنا، ظہر اور عصر کی نماز پڑھ لینا، چاہے سارا وقت سوئے رہنا، یہاں تمہارا سو جانا بھی تمہاری عبادت ہے، یہاں بیٹھ کے ذکر کرنا بھی تمہاری عبادت ہے، ظہر اور عصر کی نماز پڑھنا بھی تمہاری عبادت ہے۔ یہاں بیٹھ کے اگر تم دعائیں کرو گے میں تمہاری دعاؤں کو کیا کروں گا؟ بیٹھے ہیں بس۔ اور حج کا سب سے بڑا رکن، حج کا جس کے بغیر حج نہیں ہو سکتا، وہ میدان عرفات میں جا کے ٹھہرنا ہے، جس کو وقوف عرفہ کہتے ہیں۔ جس دن خطبہ حج ارشاد فرمایا جاتا ہے، مسجد نمرہ سے جو حج کا خطبہ دیا جاتا ہے، یہ وہ میدان ہے، میدان عرفات، یہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے۔ اگر کسی بندے کا یہ رکن رہ گیا تو اس کا حج نہیں ہوگا، سرے سے حج نہیں ہوگا۔ بہرحال یہاں اللہ نے کہا بیٹھ جاؤ، بیٹھنا کیا ہے؟ تمہاری عبادت ہے۔ غروب آفتاب کے بعد نکلو، نماز نہیں پڑھنی۔ غروب آفتاب کے بعد کہا میدان عرفات سے نکلو، راستے میں نماز پڑھو گے تو نماز نہیں ہوگی۔ تو جو کرنا بات کی طرف، اصولی طور پر تو قاعدہ کلیہ یہی ہے کہ جب غروب آفتاب ہو جاتا ہے مغرب کی نماز، ایسے ہے نا بھائی، اور کہتے ہیں کہ مغرب کی نماز کا وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے،
شفق میں مغرب کی طرف جب تک وہ سرخی رہتی ہے کہتے مغرب کا وقت رہتا ہے۔ بہرحال وہ اس دور میں تو عشاء تک کی مغرب کا وقت رہتا ہے۔ بہرحال اصول اور قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ میں اور آپ جب غروب ہو جائے گا ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم مغرب کی نماز پڑھیں۔ نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا بھائی؟ قضا ہو گئی۔ کوئی نہیں پڑھے گا تو گناہگار ہوگا۔ لیکن قربان دے خالق کائنات کے، کہیں اللہ کہہ رہے کہ یہاں پھرو گے تمہیں عبادت کا ثواب ہے، یہاں دوڑو گے تمہیں عبادت کا ثواب ہے، یہاں بیٹھو گے تمہارے کھاتے میں عبادت لکھوں گا۔ اور یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ میدان عرفات میں 9 ذی الحجہ کو غروب آفتاب جب ہو جائے تو آپ نے عرفات میں مغرب کی نماز نہیں پڑھنی۔ اگر پڑھو گے تو نماز کمال ہے۔ میرے رب کے حکمتوں کے کیا کہنے، میرے رب کے احکامات کے کیا کہنے، میرے رب کی شانوں کے کیا کہنے۔ اصولی طور پر تو غروب کے بعد مغرب کی نماز پڑھی گئی، لیکن یہاں میرا رب کہتا ہے کہ غروب آفتاب کے بعد میدان عرفات میں مغرب کی نماز نہیں پڑھنی۔ یا اللہ کہاں پڑھنی ہے؟ یہاں سے نکلو، یہاں سے نکلو، چلو مزدلفہ میں جاؤ۔ کہاں جاؤ بھائی؟ مزدلفہ میں۔ وہ رات کے 8 بجے پہنچو، رات کے 10 بجے پہنچو، رات کے 12 بجے پہنچو، مزدلفہ میں جا کے مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھے پڑھ لو گے نا، میں تمہاری نمازوں کو قبول کروں گا۔ راستے میں پڑھ لو گے تو مغرب عشاء قبول ہے، میرے رب کی مرضی۔ کہیں کھڑا عبادت، نماز میں چلنا، نماز میں بندہ چل لے تو نماز رہتی ہے؟ بولو یارو، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نماز میں بندہ چلے پھرے ادھر ادھر ہو جائے، قدم اٹھا لے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ میرے رب کی عظمت کے کیا کہنے۔ اللہ کہتے میرے گھر کے ارد گرد گھومتے رہو بس، چکر لگاتے رہو بس۔ اور طواف کو نماز کے قائم مقام کہا گیا۔ طواف عمرہ کریں، طواف زیارت کریں، طواف وداع کریں، طواف کو نماز کے قائم مقام درجہ حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو بندہ عمرے کا طواف کر رہا ہو یا حج کا طواف کر رہا ہو، اس کے لیے ضروری بات یہ ہے کہ طواف کے دوران اپنے چہرے کو سیدھا رکھے، بیت اللہ کو بھی نہ دیکھے۔ اس بات کا پتہ تھا پہلے؟ نہیں، شاید کسی کو پتا ہو۔ طواف کے دوران بیت اللہ کو نہیں دیکھا جاتا، طواف کے دوران دائیں بائیں نہیں دیکھا جاتا۔ میں طواف عمرہ کی بات کر رہا ہوں، جو طواف احرام باندھ کے کیا جاتا ہے، وہ طواف عمرہ ہو، طواف زیارت ہو یا طواف وداع ہو، جن کی حیثیت واجب کی ہے یا بندہ احرام باندھ کے طواف کرتا ہے، اس طواف میں بیت اللہ کو دیکھا۔ اگر جانا ہو، اللہ قسمت میں لکھے تو یہ چیزیں ذہن میں رکھ کے جانا چاہیے۔ وہاں ہوتا کیا ہے آج کل ہمیں پتہ ہے، الامان والحفیظ، بیت اللہ کو بھی دیکھ رہے ہیں، گپ شپ بھی چل رہی ہے، ویڈیو کال بھی پیچھے والوں کو ملی ہوئی ہے، دائیں بائیں بھی دیکھا جا رہا ہے، اگلے بندے کو دھکا بھی دیا جا رہا ہے، ہاں جی پیچھے والا بھی آپ کے ساتھ ٹکرا رہا ہے، دائیں بائیں ہو رہے ہیں، طواف کے دوران جناب جھگڑا بھی ہو رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں سنت کے خلاف ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ بہرحال میں عرض کر رہا ہوں کہ خالق کائنات نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو یہ مقام دیا ہے۔ ادھر اسحاق علیہ السلام ہے، ادھر اسماعیل علیہ السلام ہے۔ میں نے یہاں سے بات ادھر ادھر گھمائی تھی کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی چند اداؤں کو، اما ہاجرہ کی چند اداؤں کو، اسماعیل علیہ السلام کی چند اداؤں کو اور میرے آپ کے نبی کی چند اداؤں کو مناسک حج قرار دے دیا ہے کہ جو بندہ میرے خلیل کی اداؤں کو اپنائے گا، میری بندی ہاجرہ کی اداؤں کو اپنائے گا اور میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو اپنائے گا، میں اس کو ایسے کر دوں گا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے دنیا میں پیدا ہوا۔ میرے نبی کا فرمان ہے،
جس نے اس حیثیت سے حج کیا، اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ اسی اس اللہ بڑے کنجوسی کر دے، آمین کوئی نہیں کہندے، دعا ہی ہے نا، کیوں جی دعا ہی ہے نا، اللہ ہمیں حج کی سعادت نصیب فرما، اللہ عمرے کی سعادت نصیب فرما، اللہ بار بار اپنے گھر کی مقبول حاضری نصیب فرما، دعا ہی ہے نا، تو دعا پہ آمین کہنا چاہیے۔ آمین کا مطلب یہی ہے کہ یا اللہ ہماری دعا کو قبول فرما ہے۔ وہ یہ نہ کہہ دے کہ مولوی صاحب دعا تسی کری جا رہے ہو، سانو کہہ دے آمین کہی جاؤ، کیوں بھائی دعا تو آپ کر رہے ہیں اور ہمیں آپ کہہ رہے ہیں کہ آمین کہو۔ بھائی آمین عربی کا لفظ ہے، اس آمین کا مطلب ہی یہی ہے کہ یا اللہ ہماری دعا قبول فرما، یا اللہ جو مانگ رہا ہے اس کے حق میں بھی قبول فرما اور میرے حق میں بھی یہی دعا ہے۔ خیر اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ میں نے کہا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو وہ شان دی ہے، ادھر اسحاق علیہ السلام ہے، اماں کا نام سارہ ہے، ادھر اسماعیل علیہ السلام ہے، اماں کا نام ہاجرہ ہے، اسحاق علیہ السلام سے نسل چلی، یعقوب علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے پوتے بن کر یعقوب علیہ السلام سے بنی اسرائیل کا آغاز ہوتا ہے۔ کس کا آغاز ہوتا ہے؟ بنی اسرائیلیوں کا، کہ جن کو ہم کہتے ہیں وہ بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اللہ نے مخاطب کیا بنی اسرائیل کو، اور بنی اسرائیل کا آغاز کہاں سے؟ یعقوب علیہ السلام سے۔ اگر پیچھے جد امجد کو دیکھا جائے تو ابراہیم علیہ السلام کھڑے، ایسے ہے نا بھائی، دادا بن کر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہیں، کہ میں اگر یوں کہوں تو بے جانے ہوگا کہ ابراہیم بنی اسرائیل کا آغاز بھی ابراہیم علیہ السلام سے ہے، اور ادھر میرے آپ کے نبی کی تعلیمات، میرے آپ کے نبی کی امت، اس کا آغاز بھی اسماعیل علیہ السلام سے ہوا، کیونکہ اسحاق علیہ السلام کی نسل میں ہزاروں انبیاء پیدا ہوئے، اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں ایک نبی پیدا ہوا ہے۔ یہ اللہ کا تکوینی نظام تھا۔ اسحاق علیہ السلام کہاں آباد ہوئے، یعقوب علیہ السلام کہاں رہے، پھر اسماعیل علیہ السلام کہاں آ کے آباد ہوئے، اللہ کے تکوینی نظام تھا۔ ایسی وادی میں پہنچے ہیں جس کو قرآن نے کہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اماں ہاجرہ کو اور اسماعیل علیہ السلام کو ایسی جگہ پہ بٹھایا تھا جہاں نہ پانی تھا، نہ سبزہ تھا، نہ کوئی وہاں مخلوق تھی، ہے بشری تقاضے کے پیش نظر بندہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ یار ہو اتنا مشکل مرحلہ کیا ہوگا، لیکن اللہ کو پتا تھا، اللہ کو یہ بات معلوم تھی، اللہ نے اپنا ایک یہ نظام اور یہ اس کو حرکت دی کہ یہاں دو لوگوں سے آغاز ہو رہا ہے، اماں ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام سے، ان دو ہستیوں سے آغاز ہوا، اور آج جا کر دیکھیں اللہ نے کیسے رونقیں لگا رکھی ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی عظمت ہے۔ میں نے کہا اگر بنی اسرائیل کو دیکھا جائے پیچھے ابراہیم علیہ السلام کھڑے نظر آتے ہیں، ادھر امت محمدیہ کو دیکھا جائے، حضور علیہ السلام کی ذات کو دیکھا جائے، دین اسلام کو دیکھا جائے، تو ادھر بھی ہمیں ابراہیم علیہ السلام کھڑے نظر آتے۔ معلوم ہوا کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے جو امتحان لیے تھے، ان پر آزمائشیں ڈالی تھی، فاتمہن، انہوں نے ان کلمات کو پورا کیا، اور امتحانوں کو پورا کیا، آزمائشوں پہ پورا اترے، اللہ نے نتیجے کے طور پر یہ انعام عطا فرمایا کہ قال انی جاعلک للناس اماما۔ اللہ نے وعدہ کر لیا ہے ابراہیم جیسے تو نے میرے آزمائشوں کو مکمل کیا ہے، میں خدا قیامت تک تیری نسل میں امامت کے تاج کو سجا کے رکھ دوں گا۔ اور سجایا، سب سے بڑا تاج امامت کا اللہ نے میرے آپ کے نبی کے سر پہ سجایا ہے۔ کہو صلی اللہ، صرف امامت کا تاج نہیں، ختم نبوت کا تاج بھی سجایا
ہیں ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں پیدا ہو رہے، امامت کا تاج بھی حضور کے سر اقدس پر اور ختم نبوت کا تاج بھی حضور علیہ السلام کے مبارک سر پر۔ میرے آپ کے نبی اماموں کے بھی آخری امام ہیں اور انبیاء کے بھی آخری نبی۔ مانتے اس بات کو؟ اور بولو یارو، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اے نبی، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، اور صرف رسول نہیں، یہاں تک بس نہیں، جتنے میں نے انبیاء اس دنیا میں مبعوث فرمائے ہیں سارے انبیاء میں سے آپ کو سب سے آخری درجہ عطا فرما رہا ہوں۔ آپ سب سے آخر میں آئے ہیں، سب سے آخر میں آپ کو بھیج رہا ہوں، اور آپ کے بعد کوئی اور نبی، خود میرے نبی نے فرما دیا ہے کہ انا خاتم النبی لا نبی بعدی، او کما قال، فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی اور نبی۔ خیر، میں آتا ہوں اپنی بات کی طرف۔ جہاں اللہ نے حضور علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کا حکم دیا، وہاں پر امت محمدیہ کو بھی خالق کائنات نے ملت ابراہیمی کی اتباع کا حکم دیا ہے۔ قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ نے سچ فرمایا، کیا؟ فاتبعوا، کہ تم لوگ پیارے آقا کے زمانے کے، حضور علیہ السلام کے بعد سے آج تک اور آج کے بعد قیامت کے دیواروں تک جتنے بھی لوگ اس دنیا میں آئیں گے، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، ان کے ضروری ہے کہ ملت ابراہیمی کا اتباع کریں۔ ملت ابراہیمی یہی ہے جس پہ آج ہم عمل پیرا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں بھائی؟ خیر آگے چلتا ہوں، میں واقعات کی طرف نہیں جاتا، میں نے چند ایک باتیں پوائنٹ کی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اگر اس نظر سے دیکھیں کہ وہ کیسے پیغمبر تھے تو ہمیں ان کی شان بہت اونچی نظر آتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس حیثیت سے دیکھیں کہ اللہ نے ان پر جو آزمائشیں ڈالی تھی ان آزمائشوں میں پورا اترے، تو ہمیں ابراہیم علیہ السلام بھی اونچے مقام پر کھڑے نظر آتے ہیں۔ اگر ہم ابراہیم علیہ السلام کو والد کی حیثیت سے دیکھیں، کس حیثیت سے؟ بولو یارو، میں اسی موضوع ادھر ہی آ رہا ہوں، باقی باتوں کو ذرا میں سائڈ پہ کرتا ہوں۔ کس کی حیثیت سے؟ والد کی حیثیت سے دیکھیں تو ہمیں ان کے اس سیرت میں سے بہت سارے اسباق ملنے والے، بہت سارے سبق ملنے والے۔ چند ایک آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب میں نے اور آپ نے والد کی حیثیت سے دیکھا تو ہمیں قرآن سے پتہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام ہجرت کے وقت میں اللہ سے ایک دعا کر رہے، ہجرت کے وقت میں جب اپنا وطن چھوڑ رہے ہیں، اللہ کے حکم اور اللہ کی اجازت سے جب اپنا وطن چھوڑ رہے ہیں، اور کافر بھی رہنے نہیں دے رہے، نمرودی بھی رہنے نہیں دے رہے، اپنا وطن جب چھوڑ رہے ہیں تو اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے۔ کیا اٹھائے بھائی؟ حضرت ذہن میں رکھیے گا بات، میں بات کرنے لگا ہوں ابراہیم علیہ السلام بحیثیت والد، بحیثیت باپ، ان کی کیا شان اور عظمت تھی۔ میں یہاں سے اس سے بات کا آغاز کر رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام جب ہجرت کے لیے اپنے وطن سے نکلے ہیں ملک شام جانے کے لیے تو اپنے اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ اب ہم نے دعا سننی اور اس کے بعد ہم نے اس میں سے کوئی سبق حاصل کرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ دعا یہ ہے کہ فقال انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں مولا ذاہب، میں نکل رہا ہوں، میں نکل رہا ہوں، میں ہجرت کر رہا ہوں، یا اللہ میں تیری اجازت سے اپنا وطن چھوڑ رہا ہوں،
میں ملک शाम की तरफ जा रहा हूं, इला रब्बी सयहदीन, मौला मेरा आगे कोई ठिकाना नहीं है, मुझे आगे मंजिल का पता नहीं है, मुझे नहीं पता कि मैंने कहां जाना है, या अल्लाह तूने मुझे रास्ता दिखाना है। बात को समझ रहे? फ़क़ाल इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन, मौला मैं निकल रहा हूं, मैं हिजरत कर रहा हूं, मैं अपना घर बार छोड़ रहा हूं, अपनी बीवी को साथ लेकर निकल रहा हूं, वालिदैन को छोड़कर, कौम को छोड़कर निकल रहा हूं, मौला आगे मुझे मेरी मंजिल का पता नहीं, मुझे यकीन है कि मौला तो मुझे रास्ता दिखाएगा, मुझे रास्ता दिखाएगा। सबक मिलते हैं मुझे और आपको भी, अगर किसी को अपनी मंजिल का पता ना हो, अपने अल्लाह से कहे कि या अल्लाह मुझे मेरी मंजिल दिखा दे। बात समझ रहे? आगे चलते हैं। अगली आयत में क्या फरमाया? रब्बी हबली मिनस सालिहीन, फ़क़ाल इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, मौला तू मुझे रास्ता दिखाएगा। और अगली दुआ ये कर रहे हैं कि या अल्लाह मुझे नेक साले औलाद अता फरमा। या मैंने बात करनी है, तवज्जो से मेरी बात को सुनना। रब्बी हबली मिनस सालिहीन, या अल्लाह मुझे नेक साले औलाद अता फरमा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नेक औलाद की दुआ की है। किस चीज की भाई? थोड़ा सा बोलेंगे मेरे साथ। या अल्लाह मुझे नेक साले औलाद दे। ठीक है, हिकमत क्या थी? नेक साले औलाद अल्लाह से क्यों मांगी? हिकमत ये है कि अल्लाह मुझे नेक साले औलाद मिलेगी ना, तो दावत और इताअत के कामों में मेरी औलाद मेरी मदद करेगी, और बुढ़ापे में या मुश्किल वक्त में मेरी औलाद मेरे लिए गमखार बनेगी, मेरे लिए मुनस बनेगी। ठीक है भाई? या अल्लाह मुझे नेक साले औलाद अता फरमा। क्यों? ताकि दावत और इताअत के काम में मेरी मदद करे। अब मेरा हाथ बटाए, समझे? पंजाबी समझ आ गई? या अल्लाह मुझे नेक औलाद दे ताकि मेरा बुढ़ापे में सहारा बने। अब समझ आ गई बात? ताकि अल्लाह मेरे ऊपर मुश्किल आए तो मेरे दाएं बाएं मेरी औलाद खड़ी हो। अब समझ आ गई बात को? रब्बी हबली मिनस सालिहीन, मेरी मदद करने वाली औलाद, मेरी गमखार औलाद, मेरी मूनस औलाद, मेरी इयानत करने वाली औलाद, मेरी पैरवी करने वाली औलाद, या अल्लाह ऐसी नेक औलाद अता फरमा। एक और ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ भी हमें कुरान में मिलती है। ज़करिया अलैहिस्सलाम भी बूढ़े हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी बुढ़ापे में, अल्लाह ने इसहाक अलैहिस्सलाम दिए, फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम दिए। बहरहाल ज़करिया अलैहिस्सलाम भी बुढ़ापे में है। हजरत मरियम अलैहा व तस्लीमात की परवरिश ज़करिया अलैहिस्सलाम कर रहे हैं। हजरत मरियम को इबादत खाने में बिठाकर बाहर चले जाते हैं, बाहर से कुंडी लगाकर चले जाते हैं, वापस आते हैं तो देखते हैं हजरत मरियम के सामने बगैर मौसमी फल पड़े हुए। हैरान होते हैं, ये क्या मामला है? मैं तो बाहर से ताला लगा के जाता हूं, ये अंदर फल कौन पहुंचा रहा है? अंदर फल कौन लेके आ रहा है? अन्ना लकी हाजा। हजरत मरियम से पूछते, मरियम ये कहां से आए? किथों आए? साडे कोलों कोई पूछे, मौलवी साहब तुहाडे कोल कोई फ्रूट आया, जनाब कोई रुमाल आया, टोपी है, मोबाइल, कित्थों आया? असीं की कहांगे? ओ फलाना एक दोस्त था मेरा, उन्हें दिता। क्यों जी? ऐसे है ना, किसे पूछेंगे भाई बड़ी गड्डी ली, कित्थों ली? दसोगे आप फलाना, अच्छा अच्छा माशाल्लाह पैसे होगा, हाँ फलाने बंदे ने दिते। यही है। हाय काश मुझे आपको कोई नेमत मिले, उस नेमत की निस्बत अपने अल्लाह की तरफ कर। मैं ये कहना चाह रहा हूं, औलाद मिले जो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, उसकी निस्बत भी अल्लाह की तरफ हो। अच्छा मकान मिले, उसकी निस्बत भी मेरे रब की तरफ हो। अच्छी गाड़ी मिले, उसकी निस्बत भी मेरे रब की तरफ हो। सेहत मिले तो उसकी निस्बत भी दुनिया के असबाब पर नजर नहीं। कुरान यही तो कहता है कि दुनिया के असबाब पर नजर ना हो, मुसब्बिबुल असबाब पर नजर हो।
اللہ دنیا تمہارے لیے خادم بنا کر تمہارے قدموں میں لا کے رکھ دے. اللہ اکبر کبیرہ. زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم سے پوچھا ہے کتوں آندے؟ حضرت مریم نے کہا ہوا من عند اللہ. پرورش تھی نا، نبی کی پرورش ہو رہی. حضرت مریم کی پرورش کرے زکریا علیہ السلام. یہ نبی کی پرورش کا نتیجہ تھا کہ مریم علیہ تسلیمات نے، حضرت مریم نے جب غیر موسمی پھل دیکھے ہیں، زکریا علیہ السلام کے پوچھنے پہ کہا، قرآن اس بات کا گواہ ہے، ہوا من عند اللہ. زکریا علیہ السلام کو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے. ہائے، اب اولاد کی محبت نے جوش مارا کہ جو رب مریم کو غیر موسمی پھل کھلا سکتا ہے وہ اللہ مجھے بھی اولاد دے سکتا ہے. ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. حضرت زکریا علیہ السلام اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلائے. ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. اللہ مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما. ذریۃ طیبہ، اللہ پاکیزہ اولاد عطا فرما. علماء نے یہاں لکھے کہ ذریۃ طیبہ کا مطلب نیک نسل، نیک اولاد، آگے نیک اولاد چلنے والی، نیک نسل آگے چلنے والی. یہاں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو دیکھتے ہیں، رب ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما. زکریا علیہ السلام کی دعا کو دیکھتے ہیں، اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما. کیوں جی؟ دو نبیوں کی دعائیں میرے آپ کے سامنے آئی، نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے نیک صالح اولاد دونوں کو عطا فرمائی. ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق ملے، اسحاق علیہ السلام ساتھ پھر اسماعیل علیہ السلام ملے، اما ہاجرہ سے اسماعیل ملے، اما سارہ سے اسحاق ملے. ادھر زکریا علیہ السلام کو اللہ پاک نے بڑھاپے میں یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں نیک اور پاکیزہ بیٹا عطا فرمایا. یہاں سمجھے گا بات. ابراہیم علیہ السلام کو جب ہم نے بحیثیت باپ دیکھا، بحیثیت والد دیکھا، ہمیں ان کی دعا میں اولاد کا سوال کرتے وقت یہ چیز نظر آتی ہے کہ یا اللہ جو مجھے اولاد ملے، جو آپ مجھے اولاد عطا فرمائے، وہ محض اولاد نہ ہو، اولاد بھی ہو اور ساتھ نیک اور پارسا بھی ہو، نیک بھی ہو. اب ذرا اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، کیا مانگتے ہیں؟ یا اللہ اولاد دے، یا اللہ اولاد دے، بس زیادہ سے زیادہ نورینہ اولاد دے، بس اور کچھ بھی نہیں. یا اللہ ایسی اولاد دے جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. کبھی ہم نے دعا نہیں کی یا اللہ ایسی اولاد دے جو نیکی کے کاموں میں میرا ہاتھ بٹانے والی ہو. یا اللہ ایسی اولاد دے جو ایسے نیک عمل کرے میں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. اور ایسی اولاد دے مولا جو اپنے والدین کی فرمان برداری بھی کرے. کبھی ہم نے ایسی دعا مانگی ہے؟ اب وہ تو ایسی دعا کبھی ہوئی نہیں. اگر کسی نے شاذ و نادر مانگ بھی لی تو اس کی بیچارے کی کیا حیثیت. پھر اگر اولاد مانگ لی، اولاد ہو گئی، اولاد کے ہو جانے کے بعد کیا کبھی ہم نے یہ دعا کی ہو کہ یا اللہ ساڈی اولاد نو نیک بنا؟ بہت کم لوگ ہوں گے، آپ کو معاشرے میں ملیں گے، بہت کم لوگ ہوں گے. اولاد کی پارسائی کا بھی اللہ سے سوال کرنا چاہیے. میں کہتا ہوں اولاد مانگنی چاہیے اللہ سے. جب اولاد مانگے ساتھ اپنی اولاد کی نیک نامی بھی مانگے کہ یا اللہ اولاد دینی ہے تو اس اولاد کے ساتھ ساتھ وہ اولاد نیک اور پارسا بھی ہو، نیک اور صالح بھی ہو. یا اللہ ان کے اعمال کو دیکھ کر میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. معلوم یہ ہوا کہ نیک اولاد کی دعا کرنا، اولاد نہیں،
नेक औलाद की दुआ करना ये अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारका है। बात समझ रहे हैं? मैंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बहैसियत वालिद एक बात की हिकमत आपके सामने रखी है। ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ की एक हिकमत मैंने आपके सामने रखी है। एक तो जब भी कोई मुश्किल पेश आए, कुछ भी लेना हो, अपने अल्लाह से सवाल करें, एक तो ये। और नंबर दो, अगर औलाद लेनी है तो अल्लाह से नेक औलाद का सवाल करना चाहिए। क्या ख्याल है? और अगर औलाद हो गई तो उस औलाद की नेक नामी भी अल्लाह से मांगते रहना चाहिए। रब्बी जालनी मुकीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम औलाद मिलने के बाद अपने अल्लाह से दुआ कर रहे, रब्बी जालनी मुकीमस्सलाती, या अल्लाह मुझे नमाजी बना। तुसी भी कह दो आमीन। या अल्लाह मुझे नमाजी बना। रब्बी जालनी मुकीमस्सला, अल्लाह मुझे नमाजी बना। व मिन ज़ुर्रियती, अल्लाह मेरी औलाद को भी नमाजी बना। आज ना अब्बा पढ़े ते ना औलाद पढ़े, हाँ, ना बाप नमाज पढ़े ना औलाद पढ़े। बाप से पूछने पे बाप कहते हैं मन दे कोई नहीं, यही होता है ना, कोई मन दे कोई नहीं। जब ये कहा जाता है कि बाबा जी आप भी तो पढ़िया करो, और मेरे को नहीं पढ़ी जाती, फिर बताएं औलाद पे असर क्या होगा? है क्या औलाद हमारी फर्माबरदार होगी? ये दुआ हम नमाज में पढ़ते हैं, कभी इसका मफहूम ज़हन में रख के पढ़ा करो कि देखो अल्लाह कैसे आपकी और मेरी औलाद को नेक साले बनाते। रब्बी जालनी मुकीमस्सलाती व मिन, या अल्लाह मुझे भी नमाजी बा, मेरी औलाद को भी। रब्बना व तक़ब्बल दुआ, या अल्लाह मेरी दुआ को कबूल फरमा। रब्बना ग़फ़िरली वाली वाली, या अल्लाह मैनू भी माफ कर दे, मेरे वालदैन नू भी। वालदैन का हक हैगा कोई? बोलो यारो, वालदैन का हक है कोई कि नहीं? चलो हमने दुनियावी हक जैसे कैसे भी अदा किए हैं, उनके मरने के बाद कोई और हक भी तो बचता है। वो ये है कि उनके लिए बख्शिश की दुआ करे। या अल्लाह रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, बोलो जैसे मेरे वालिदैन ने मेरे ऊपर शफकत की है, मेहरबानी की है, मुझे पाला पोसा है, मेरी अच्छी परवरिश की है, मेरे ऊपर रहम वाला मामला किया है, या अल्लाह मेरे वालिदैन पे भी रहमत नाज़िल फरमा दो। ज़बान तक दी, वालिदैन के एहसानात का बदला दे सकते? लख करोड़ा वेख अतावा बाप दिया, भुल सकदे नहीं यार वफावा बाप दिया। मेरी भलाई खातिर सख्तियां करदा सी, अज ने आईया, क्या शेर ज़हन से निकल गया, याद ने आईया अज सजावा बाप दिया। बाप अपनी औलाद को दुश्मन समझ के नहीं मारता, अपनी औलाद को प्यार से मारता है। औलाद में सख्ती वो फिक्री मोहब्बत होती है कि जैसे मैंने अच्छी जिंदगी गुजारी है, मेरे मरने के बाद मेरी औलाद भी मेरे नक्शे कदम पे चल के जिंदगी गुजारे। हाँ, काश कि हम अपने वालिदैन का नाम रोशन करें, काश अच्छे अमाल करके हम अपने वालिदैन की आंखों को ठंडा करें, काश हम नेक और पासा बनकर अपने वालिदैन के बुढ़ापे को उनको सुकून फराहम करें, काश वालिदैन के मरने के बाद अपने माँ बाप की कब्र की भी जाके ज़ियारत करें और अपने माँ बाप के लिए बख्शिश की दुआ भी करें। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।